کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتا بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں، جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، سوائے اللہ پر بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اسے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پر ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑے طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں
جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو ہی آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعائیں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک نہیں سمجھ پاتے جب ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے، تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے، ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسے، بس بھاگ چلو، راستے میں کہیں بھی نہیں رکنا، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتوں کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔